بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ لفظ کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے لفظ ویسے معنی۔ بسا اوقات ہم بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور ہم تحریف معنوی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے صرف 2 الفاظ پہ میں آج بات کروں گا۔ ایک ہے قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ عبدہ، اعبدو، نعبدو، لا اعبدو، اعبد، یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جیسے ایاک نعبدو، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھ ہی کی ہمیں عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تجھ ہی کی، اے اللہ ہم تجھ ہی کی غلامی کرتے ہیں، تجھ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اسلام اور دین کا ترجمہ مذہب سے کرتے ہیں، حالانکہ مذہب سے ترجمہ کرنا یہ بالکل نامناسب ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم فرق سمجھ لیں غلام اور ملازم کا۔ ملازم اور غلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ ملازم ہوتا ہے خاص کام کے لیے خاص وقت کا پابند۔ ایک فیکٹری ہے، اس میں ڈرائیور بھی کام کر رہا ہے، اس میں چوکیدار بھی کام کر رہا ہے، اس میں الیکٹریشین بھی کام کر رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے لیے سب آتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے کے لیے۔ اب الیکٹریشین صرف اپنے کام کا پابند ہے، چوکیدار اپنے کام کا پابند ہے، ڈرائیور اپنے کام کا پابند ہے۔ ایک شخص کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو اپنے کام کو چھوڑ کے یہ کام کر لے۔ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میری ملازمت میں جو ملازم ہوں صرف اس کام کے لیے ہوں۔ پھر جتنے وقت کے لیے اس سے معاہدہ ہوا ہے وہ اتنے وقت کا پابند ہے۔ وہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی مالک کا یا کمپنی کا وہ پابند نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا۔ یہ ہے ملازم۔ وہ 24 گھنٹے کا نوکر نہیں ہوتا، وہ خاص کام کا پابند ہوتا ہے اور خاص وقت کے لیے پابند ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غلام ہوتا ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا پابند ہوتا ہے۔ آقا کا حکم سننا ہے اور ماننا ہے اور کرنا ہے، سمعاً و طاعہ، سننا اور کرنا، اور 24 گھنٹے کرنا ہے۔ اس حکم کی بجاوری میں نہ وہ اپنی عقل کو رکاوٹ بنا سکتا ہے، نہ خواہش کو رکاوٹ بنا سکتا ہے، نہ سردی گرمی کو، نہ چاہت یا عدم چاہت کو رکاوٹ بنا سکتا ہے۔ اس کا کام ہے سننا، ماننا اور کرنا۔ یہ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے۔ عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، کل دین نہیں ہے۔ عبادات سے مراد کیا ہے؟ عبادات سے مراد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ عبادات ہیں۔ باقی جب ہم کہتے ہیں تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو مجموعہ عبادات ہیں یہ جب ہم کریں گے تو تیرے ہی لیے کریں گے۔ اس عمل کی ادائیگی میں ہم شرک نہیں کریں گے، یہ کام ہم کسی اور کے لیے نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک پابندی ہوئی تجارت کے میدان میں، معاملات کے میدان تو دین کے اور بھی ہیں۔ اسی طرح ملک کے نظام میں، ریاست کے سسٹم میں تو دین کا تعلق تو صرف عبادات کے شعبے سے نہیں ہے، شعبۂ زندگی سے ہے، اجتماعی اور انفرادی زندگی دونوں سے ہے۔ تو جب ایاک نعبدو اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ہم تجھ ہی کی غلامی کرتے ہیں، تجھ ہی کی بندگی کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم 24 گھنٹے اپنے ہر کام میں تیرے حکم کے پابند ہیں، خواہ وہ اجتماعی ہو، خواہ وہ انفرادی ہو، خواہ اس کا تعلق ملک کے نظام سے ہو، عدالت کے نظام سے، اس کا تعلق بازار سے ہو، یا اس کا تعلق میرے گھر سے ہو یا مسجد سے ہو۔ ہر کام میں اے اللہ میں تیرا ہی پابند ہوں۔ ایک غلام آقا کے جیسے پابند ہوتا ہے، اے اللہ میں ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ میں تیرا پابند ہوں۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم سلام علیہ کا وہ نقل کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے اعمال، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور
اسی لفظ کی ادائیگی ہم دوسرا لفظ ہے لفظ دین اور لفظ اسلام. اسلام کا معنی ہے مکمل خود سپردگی. عربی میں کہتے ہیں نا کہ لا نسلم فلانا لامریکہ، جیسے مثال ہم فلاں کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. تو اسلام کے معنی ہوتے ہیں خود سپردگی، مکمل خود سپردگی. اور دین کے معنی جھکنے کے ہوتے ہیں، اطاعت کے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل خدا کا مطیع بنانا یہ دین ہے. لہذا اسلام اور دین اس کا ترجمہ اگر ہم صرف مذہب سے کریں گے تو یہ مذہب سے کرنا یہ ناانصافی ہے، اس لیے کہ مذہب کہتے ہیں عبادات کے مجموعے کو. مذہب کے لفظ کا استعمال عیسائیت کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق صرف عبادات اور شخصی قوانین سے. یہودی مذہب کے لیے لفظ مذہب ریلیجن کا استعمال یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے، دین کا ترجمہ، اسلام کا ترجمہ مذہب سے کرنا یہ بالکل ناانصافی اس لیے ہے کہ اسلام کا اور دین کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے. اسلام کا تعلق جتنا مسجد سے ہے، عبادات سے ہے، اتنا ہی تعلق بازار سے بھی ہے، اتنا ہی تعلق ملک کی عدالتوں سے بھی ہے، اتنا ہی تعلق ملک کے نظام سے بھی ہے، اتنا ہی تعلق گھر انفرادی اور اجتماعی زندگی سے بھی ہے، اتنا ہی تعلق شخصی قوانین اور فوجداری قوانین سے بھی ہے. لہذا جب ہم ایاک نعبد کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ ہم کریں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہم نہ کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہم نے دین کو، ہم نے اپنے آپ کو گویا اللہ کا بندہ نہیں سمجھ رہے بلکہ اللہ کے ایک طریقے سے ملازم کیا. اللہ عبادات میں تو میں تیرا پابند ہوں لیکن کامل مکمل زندگی میں تیرا پابند نہیں، ہر کام میں تیرا پابند نہیں. میری حیثیت پھر ملازم کی ہو گئی اور غلام کی نہیں ہوئی، حالانکہ ہم عہد کرتے کہ اللہ میں تیرا ہی غلام ہوں. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا غلام، اللہ کا غلام، یعنی ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ ہی کا پابند. اور دوسرے نمبر پہ اسلام کا جب ہم ترجمہ کریں، دین کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ مذہب سے نہ کریں، کیونکہ مذہب کے معنی ہے عبادات کا مجموعہ. عبادات کے مجموعے کا نام مذہب ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر آتا ہے تو شخصی نوعیت کے قوانین آتے ہیں. اس لیے اسلام کا ترجمہ اور دین کا ترجمہ ہم کریں کامل مکمل ضابطۂ حیات سے، اس کا ترجمہ ہم کریں نظام حیات سے، نظام حیات سے کریں، اس کا ترجمہ ہم مذہب سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.